یہ کہانی ہے ایک سست کوے اور محنتی چڑیا کی۔ کوا بہت سست اور کاہل تھا۔ وہ سارا دن آرام کرنے کا عادی تھا۔ دوسری طرف چڑیا تھی جو سارا دن کوئی نہ کوئی کام کرتی رہتی تھی۔ ایک دن چڑیا نے سوچا کہ میرا گھونسلہ تو تنکوں سے بنا ہوا ہے، اگر کسی دن تیز بارش آ گئی تو یہ تو ٹوٹ جائے گا، پھر میں کہاں رہوں گی؟ اس لیے مجھے جلد سے جلد اپنا گھر پکا کر لینا چاہیے۔ چڑیا نے گھر پکا کرنے کا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دن کی محنت کے بعد اس کا پیارا سا گھر تیار ہو گیا۔ چڑیا بہت خوش تھی۔ گھر بننے کی خوشی میں وہ کوے کو مٹھائی دینے گئی۔ کوا سست ہونے کے ساتھ لالچی بھی تھا۔ جب اس نے چڑیا کو اپنے گھونسلے کی طرف آتے دیکھا تو سوچا کہ یہ چڑیا کچھ نہ کچھ مانگنے ہی آئی ہوگی، جب دیکھو فضول کاموں میں لگی ہوتی ہے۔ مگر جب لالچی کوے نے چڑیا کے ہاتھ میں مٹھائی دیکھی تو اس کا ذہن بدل گیا۔ ارے اس کے ہاتھ میں تو کراری مٹھائی ہے، اب تو اس سے آرام سے ہی بات کرنی پڑے گی۔ آؤ آؤ چڑیا بہن، مجھے تمہیں یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، کہو کیسے آنا ہوا؟ کوے بھیا میں آپ کے لیے یہ مٹھائی لائی ہوں۔ ارے واہ، بہت شکریہ، یہ تو بہت مزے کی ہے۔ اور کوا ساری مٹھائی کھا گیا۔ لیکن آپ نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ یہ کس خوشی میں ہے، چڑیا نے کہا، اور پھر اسے بتایا کہ اس نے کیسے محنت سے اپنا گھر بنایا ہے۔ کوا یہ سن کر کہنے لگا، اچھا اچھا، اب میرے آرام کا وقت ہے، اس لیے اب تم جاؤ۔ چڑیا کو کوے کے رویے سے بہت دکھ ہوا، لیکن وہ خاموشی سے اپنے گھر واپس چلی گئی۔ کچھ دن کے بعد تیز طوفان آیا اور تیز گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ چڑیا کا گھر محفوظ رہا، لیکن کوے کا گھر بکھر گیا۔ کوا بھاگا بھاگا چڑیا کے گھر گیا اور اسے بتایا کہ بارش کی وجہ سے اس کا گھر بکھر گیا ہے۔ چڑیا نے کہا کہ جب تک تمہارا گھر مرمت نہیں ہو جاتا تم میرے گھر رہ سکتے ہو۔ چڑیا نے اسے کھانے کو گرم گرم کھانا دیا۔ کوا کھانا کھا کے آرام سے سو گیا۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے اور بارش بھی رک گئی۔ تو چڑیا نے کہا کہ کوے بھیا، میرا خیال ہے اب ہمیں مل کے آپ کے گھونسلے کی مرمت کرنی چاہیے۔ لیکن کوے نے بہانہ بنایا کہ آج میری طبیعت ہی نہیں ٹھیک، تو اپنا گھونسلہ کیسے بناؤں؟ چڑیا نے کہا، ارے کوے بھیا مجھے معاف کر دو، آپ آرام کرو، اور اسے کھانے کو کھچڑی لا کے دی اور کہا کہ یہ کھانے سے وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اور چڑیا نے کہا کہ مجھے کام سے ذرا باہر جانا ہے اور آنے میں دیر ہو جائے گی، تو آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت پڑی تو بلا جھجک لے لیجئے گا۔ اور وہ باہر چلی گئی۔ دراصل چڑیا نے سوچا ہوا تھا کہ کوا بیچارہ بیمار ہے تو میں اس کا گھونسلہ بنا دیتی ہوں۔ چڑیا محنتی تھی، اس نے خوشی خوشی سارا دل لگا کے کوے کا گھونسلہ بنا دیا۔ دوسری طرف کوے نے چڑیا کا سارا جمع کیا ہوا کھانا کھا لیا اور آرام سے سو گیا۔ شام کو جب چڑیا گھر آئی تو اس نے کھانا ڈھونڈا، لیکن کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا، تو بیچاری چڑیا بھوکی ہی سو گئی۔ صبح ہوئی تو چڑیا نے کوے سے کہا، کوے بھیا میرے پاس آپ کے لیے سرپرائز ہے، اور اسے باہر لے گئی۔ باہر جا کر کوے نے دیکھا کہ اس کا گھونسلہ بالکل تیار ہے اور پہلے سے بھی بہتر حالت میں ہے۔ چڑیا نے کہا، کوے بھیا اب آپ اپنے گھونسلے میں آرام سے رہیں، اور واپس چلی گئی۔ کوے نے سوچا کہ چڑیا کا گھر تو اتنا اچھا اور مضبوط ہے، میں تو اسی میں رہوں گا۔ شام کو کوے نے چڑیا کے دروازے پر دستک دی اور چڑیا کو کہا کہ میرا گھر کھلا ہے، تو سانپ اور بچھو مجھے تنگ کرتے ہیں، مجھے آج اپنے گھر پر سونے دو، صبح ہوتے ہی میں چلا جاؤں گا۔ چڑیا کو سمجھ آ گئی کہ اس سست کوے کو مفت کی روٹیاں توڑنے کی عادت ہو گئی ہے، اس لیے روز آ جاتا ہے۔ اگلے دن جب کوا اپنے گھونسلے میں گیا تو چڑیا نے چھپ کر اس پہ نظر رکھی۔ کچھ دیر گزری ہی تھی کہ چڑیا نے دیکھا کہ کوا اپنے اوپر سرخ رنگ لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آج میں چڑیا سے کہوں گا کہ ایک عقاب نے مجھ پر حملہ کر کے مجھے زخمی کر دیا ہے، اور پھر سے اتنے اچھے گھر میں آرام سے مزے مزے کے کھانے کھاؤں گا۔ کتنا آسان ہے نا اس بددماغ چڑیا کو بھی بیوقوف بنانا۔ چڑیا نے سنا تو غصے میں آ گئی کہ اچھا یہ بات ہے، آ جاؤ میں تمہیں مزہ چکھاتی ہوں۔ چڑیا نے ایک ترکیب سوچ لی تھی۔ جیسے ہی شام کو کوے نے دروازے پر دستک دی تو چڑیا پریشان چہرے کے ساتھ اپنا سامان اٹھائے باہر آ گئی اور کہا کہ کوے بھیا اپنی جان پیاری ہے تو یہاں سے نکلو، کیونکہ اس درخت پر ایک بھوت آ گیا ہے
اور اس نے کہا ہے کہ وہ اس درخت پہ رہنے والے سارے پرندوں کو کھا جائے گا، اس لیے میں تو جا رہی ہوں، اور وہاں سے چلی گئی۔ کوا سوچنے لگا کہ کوئی بھوت نہیں ہوتے، اچھا ہوا بیوقوف چڑیا خود ہی اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اب میں مزے سے اس کے گھر میں رہوں گا اور اس کا جمع کیا ہوا کھانا بھی کھاؤں گا۔ جیسے ہی شام ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی تو کوے کا سانس سوکھ گیا۔ اس نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو باہر سے آواز آئی کہ میں اس درخت کا بھوت ہوں، میں تمہیں کھا جاؤں گا، نہیں تو صبح ہوتے ہی یہاں سے کہیں دور بھاگ نکلو۔ کوے کے تو پسینے چھوٹ گئے اور اس نے کہا کہ بھوت بھیا مجھے مت کھانا، مجھے مت مارنا، میں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ کوے نے ساری رات ڈرتے ہوئے گزار دی اور صبح ہوتے ہی بھاگ نکلا اور ادھر ادھر بھٹکتا رہا، لیکن دوبارہ آ کر کبھی بھی اس درخت کی طرف نہ دیکھا۔ کوے نے لالچ میں آ کر اپنا گھونسلہ بھی کھو دیا تھا۔ پیارے بچوں، سستی اور کاہلی ہمیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑتی، اور محنت کبھی بھی ضائع نہیں جاتی۔